مومن وہ ہے جو نفع نقصان کی طاقت کو اپنے عقیدے سے بدلنے والا ہے. ایسا یہ نہیں کہ نفع نقصان کی وجہ سے مومن اپنا عقیدہ بدل لے. اتنا گھاٹے کا سودا بھی مومن کو نہیں کرنا چاہیے. عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حالات کے آگے مضبوط ہونا ہے. عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے پریشانیوں کے آگے کھڑے ہونا ہے. عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے. ایک مومن کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بیکار خیالات کے ارد گرد گھومنا، اپنی کوئی اصلیت نہ پہچاننا، اپنی کوئی ایمانی طاقت نہ پہچاننا. اور کہا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے والی ذات کافروں کی ذات ہے. اللہ سے مایوس ہونے والے کافر ہیں، جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، بالکل پھس پھسے سے ہوتے ہیں. ایک بندہ مومن سوچتا ہے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ایک بندہ مومن سوچتا ہے کہ جو اللہ نے نہیں دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا، جو اللہ نے چھین لیا وہ کوئی نہیں دے سکتا، جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی کوئی نہیں چھین سکتا. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمام تعریفیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے. لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں اور مغفرتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، سلف صالحین پر، علماء مفسرین و محدثین پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیات، تقریباً 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں. سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں. پہلی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے درخت کی بیان فرمائی، وہ درخت ایسا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس درخت کی شاخیں آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہیں. پہلا درخت جس کی جڑیں پاک درخت قرار دیا گیا، اس کی اچھی مثال دی گئی کہ ایسا درخت ہے کہ زمین میں اس کی جڑیں مضبوط ہیں
اور ایسا نہیں کہ صرف زمین میں جڑیں مضبوط ہیں اندرونی طور پر ہے اور بیرونی طور پر باہر یہ درخت کھوکھلا ہے، ایسی بات نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ باہر یہ درخت بہت اچھا ہے اور زمین میں یہ درخت کھوکھلا ہے، ایسی بات بھی نہیں۔ کہا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ زمین میں جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور آسمان میں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں بہت ہی کشادہ ہے، اور یہ درخت بہت ہی ہرا بھرا ہے۔ اور اس کے بعد کہا صرف دیکھنے میں خوشنما نہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر وقت سال کے 12 مہینے یہ ایسا درخت ہے جو سال کے 12 مہینے اپنا پھل دیتا ہے۔ سال کے 12 مہینے، اگر کوئی چیز سال کے 12 مہینے ہمارے کام آتی ہے تو ہم اس کو کس قدر عزیز رکھتے ہیں۔ کاشتکاری میں، زراعت کے معاملے میں اگر کوئی درخت ایسا ہے جو سال کے 12 مہینوں میں اپنا فائدہ دیتا ہے تو یقیناً اس کو مفید درخت سمجھا جائے گا اور اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کو اہتمام کے ساتھ لگایا جائے گا، اگایا جائے گا۔ اللہ نے ایسے درخت کی مثال دی، ایک تو زمین میں جڑیں مضبوط، دوسرا آسمان میں جس کی شاخیں کشادہ ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، اور تیسرا یہ سال کے 12 مہینے ہر وقت یہ اپنے پھل سے سامنے والے کو نوازتا ہے۔ ایک درخت کی مثال۔ دوسرے درخت کی مثال دی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور دوسرا درخت ایسا ہے جس کی کوئی اپنی وقعت نہیں ہے، جس کی کوئی اپنی طاقت نہیں ہے، جو بالکل بیکار سا درخت ہے، جو بالکل یوں سمجھیے کہ جس کا کوئی تحفظ نہیں ہے، بس زمین سے ایسے نکالتے ہیں تو نکل جاتا ہے، نہ زمین میں مضبوط ہے، نہ اس کی شاخیں مضبوط ہیں، اور نہ ہی یہ پھل دیتا ہے، یعنی بالکل اسے کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی کیا کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مثالیں دیں، اہل علم نے لکھا، مفسرین نے لکھا۔ پہلے درخت کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ توحید سے دی، عقیدہ توحید سے دی، کہ عقیدہ توحید یہ ایسے درخت کے مانند ہیں کہ جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں، جس کی شاخیں بھی کشادہ ہیں، اور جس کا پھل بھی سال کے 12 مہینے ملنے والا ہے، یعنی ایک بندہ مومن کی مثال دی۔ اس کے مقابلے میں دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک کی مثال دی، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی قرار نہیں ہے، جس کی کوئی طاقت نہیں ہے، جس کا کوئی تحفظ نہیں ہے، بس ایک پھس پھسی سی چیز ہے، بس بالکل ایک بے وقعت چیز ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بظاہر نظر آتی ہے لیکن اس کی جڑیں بھی کمزور ہیں، اس کی شاخیں بھی نہیں ہیں، اور وہ پھلدار بھی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، ان 2 مثالوں کے ذریعے ایک مومن کا کردار بتایا گیا، ان 2 مثالوں کے ذریعے ایک مومن کی عظمت بتائی گئی، کہ ایک مومن جب اس کی زندگی میں عقیدہ توحید آ جاتا ہے، جب اس کے دل میں عقیدہ توحید پیوست ہو جاتا ہے، ایک مومن کی زندگی میں جب توحید کا عقیدہ جب داخل ہو جاتا ہے تو ایک مومن اس کی ذاتی زندگی بھی، اس کی اجتماعی زندگی بھی، اس کے دل کی زندگی بھی، اس کے دل کے باہر کی زندگی بھی، اس کے عقیدے کی زندگی بھی، اس کے عملی زندگی بھی سدھر کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ بھی بتایا مومن عقیدے کے اعتبار سے ایسے مضبوط ہونا چاہیے کہ زمانے کی ہوائیں، زمانے کے حوادثات، لوگوں کی کہی ہوئی چیزیں، منحوس قرار دیے جانے والی چیزیں اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مومن اس کی شاخیں جس طرح کشادہ ہوتی ہیں، اس کا ظرف بھی کشادہ ہوتا ہے، اس کی امیدیں بھی کشادہ ہوتی ہیں، اس کی آرزویں بھی کشادہ ہوتی ہیں۔ اور مومن کے بارے میں کہا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ مومن اپنے عقیدے کے درخت سے خود بھی پھل کھاتا ہے، اپنے عقیدے سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور مومن کے عقیدے کے اثرات دوسروں کو بھی نظر آتے ہیں، مومن کے عقیدے کی تاثیر دوسرے بھی اس کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، وہ خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ جبکہ کافر کی مثال، منافق کی مثال دی گئی، ایک تو اس کا عقیدہ کمزور ہے جس کو وہ بنیاد بنا کر کھڑا ہے، اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے، اس کا اعتماد بھی کمزور ہے، اس کے سارے سہارے بھی کمزور ہیں، اور جن چیزوں پر یہ سہارا کیے ہوئے ہے، جن چیزوں پر یہ تکیہ کیے ہوئے ہے، وہ بھی کمزور ہے اور یہ بھی کمزور ہے۔ کہا ضعف الطالب والمطلوب۔ حاضرین کرام، جب ہم دیکھتے ہیں
ایک مومن کا کردار جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک مومن دنیا کو کس طرح تصور کرتا ہے۔ حاضرین کرام، ابھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے چاند پر چندریان 3 کو بھیجا، لوگ خوش ہیں، لوگ خوش ہیں، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر یہاں سے وہاں تک ایک بہت بڑی اسے کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات سے، فلکیات سے قرآن مجید میں کیسی بحث کی ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں لوگ آج چاند پر چندریان کو بھیج کر خوش ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں سورت ہی نازل فرمائی جس کا نام ہی القمر ہے، چاند ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورت ہی نازل فرمائی جس کا نام ہی سورج ہے۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، آسمان کی وسعتوں کے بارے میں، اور چاند کے مراحل کو بیان کیا۔ سورہ یاسین پڑھیں آپ، 3 رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے فلکیات کے بارے میں، اسپیس کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو مومن ان چیزوں سے پرے ہو کر سوچنے والی چیز ہے، مومن کا عقیدہ ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر سوچنے والی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک مومن ہونے کے ناطے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا رخ، اپنا قبلہ، اپنی توجہ اس رب ذوالجلال کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہوں جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور تم شرک کرنے والوں لوگوں سے میں لا تعلق ہوں، شرک کرنے والوں سے میں بیزار ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ زمین و آسمان کو سجدہ کرتے، لوگ سورج کو سجدہ کرتے، لوگ چاند کو سجدہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لوگوں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تم ان کو سجدہ مت کرو، سجدہ اس ذات کو کرو، اس ذات کے آگے تم جھکو، اس ذات کی بندگی کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ رب کی تخلیق ہے، چاند ہمیں بتاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور چاند ہمیں یہ بتاتا ہے، قرآن مجید یہ ہمیں بتاتا ہے اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہماری نمازوں کا مسئلہ، ہمارے روزوں کا مسئلہ، ہمارے حج کا مسئلہ انہی چاند کی تاریخوں پر ٹکا ہوا ہے۔ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھنے والے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنے والے ہیں۔ حج میں بھی ہمارا جو شیڈول شروع ہوتا ہے یوم الترویہ سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی چاند کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن یہ بھی چاند کی تاریخ کو آتا ہے۔ محرم عاشورہ کا روزہ، یعنی ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پہلے سے موجود رکھا ہے۔ دنیا اب پہنچ رہی ہے وہاں تک، اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں، یہ ساری قدرتیں ایک بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کیا ہے۔ اور بندہ مومن عقیدہ آخرت کی طاقت و قوت سے یوں سمجھتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی پرے ہے، وہ ان چیزوں سے بھی بلند ہے، وہ ان چیزوں سے کم نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے معمولی شخصیت نہیں ہے۔ بندہ مومن کا کردار، بندہ مومن کا معیار، اس کا خول و قرار ان تمام چیزوں سے بہت آگے کی چیز ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، عقیدہ توحید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک مومن کو کس طرح بے نیاز ہونا چاہیے، ایک مومن کس طرح آزاد ہوتا ہے، ایک بندہ مومن کس طرح ایک وسیع الظرف زندگی گزارتا ہے، بڑے دل والی زندگی گزارتا ہے۔ ایک مومن کسی باطل کی طاقت کے سامنے کمزور نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید ہمیں یہ چیز بتاتا ہے۔ بندہ مومن کسی کے آگے سر نگو نہیں ہوتا، بندہ مومن کسی کے آگے کمزور نہیں ہوتا،
اس کی طاقت ایمانی طاقت ہے، اس کی حرارت ایمانی حرارت ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تو عقیدے کے نور سے دیکھتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو عقیدے کے نور سے بولتا ہے، وہ چلتا بھی ہے تو عقیدے کے نور سے چلتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کا قافلہ ایران کو پہنچا، رستم کو معلوم ہوا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، یہ بدو قوم ہیں، یہ گوار قوم ہیں، یہ زمانے جاہلیت سے نکلی ہوئی قوم ہیں، تو اس نے چاہا کہ مسلمانوں کے سامنے رعب و دبدبہ کیا جائے۔ بڑی بڑی قالینیں بچھائی گئیں، محل کو سجایا گیا، تخت لگائے گئے، کرسیاں سجائی گئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو بات کرنے کے لیے محل کو بلایا گیا کہ یہ بدو قوم، جاہل قوم، جانوروں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے والی قوم جب آئے گی ہمارے محل کو دیکھے گی تو محل کے رعب سے، اس کے حسن سے، اس کے قمقموں سے، اس کی روشنیوں سے مرعوب ہو جائے گی۔ لیکن قربان جائیے مسلمانوں کی جانب سے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ جا کر بادشاہ سے بات کر کے آؤ۔ جب حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ محل کو سجایا گیا ہے، محل کو قمقموں سے، روشنیوں سے پر نور کیا گیا ہے، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ اپنا خنجر نکالتے ہیں، اپنی تلوار نکالتے ہیں، اور اس تلوار کی نوک سے محل کی قالین کو پھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ لوگ جب پوچھتے ہیں تو بندہ مومن کی زبان سے نکلتا ہے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لائیں، دوسرے ادیان کے جور سے، ظلم سے، دوسرے دین، دوسرے مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی چھاؤں میں لوگوں کو لانے کے لیے ہمیں لایا گیا ہے۔ یعنی بندہ مومن کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بندہ مومن چاپلوس بھی نہیں ہوتا، بندہ مومن چاپلوس بھی نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ اسے اتنا مضبوط بناتا ہے کہ اسے کسی سے چاپلوسی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب زمین پر ڈال دی جاتی ہے تو وہ اجزا بن جاتی ہے، تو اس کو لوگوں نے جادو سمجھا اور فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، سارے جادوگر جمع کیے گئے، سارا کا سارا مصر جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد جادوگروں نے فرعون سے کہا، حضور اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو جنگ ہے، موسیٰ کے جادو سے ہماری جو لڑائی ہے، اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ کیا انعام کی بات کرتے ہو؟ تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، اگر تم موسیٰ کی اس جنگ کو جیت لو گے تو تم میرے قریبی ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، قسم ہے فرعون کی عزت و جلال کی، ہم غالب ہو کر رہیں گے۔ یعنی ایک تو کامیابی کا گھمنڈ ہے، کامیابی کا غرور ہے، دوسرے بادشاہ کے نام پر چاپلوسی بھی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو رہے ہیں، فرعون کے نام سے ہم کامیاب ہو رہے ہیں، چاپلوسی کا تصور ہے۔ یہی جادوگر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالتے ہیں، ان کی بھی لاٹھیاں ڈالی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جادو نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں جادو نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اس معجزے نے جب ان کے جادو کو ختم کر دیا تو یہی جو جادوگر کل تک فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے، فرعون کی چاپلوسی کر رہے تھے، مگر جب عقیدہ مضبوط ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ جادو کیا ہے، وحی کیا ہے، معجزہ کیا ہے، نبوت کیا ہے، معلوم ہو گیا، تو اسی فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے مرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل تک فرعون کی چاپلوسی کے زمزمے کرنے والے، کل تک فرعون کی عزت کی قسمیں کھانے والے، کل تک اپنی کامیابی کو فرعون کے نام سے منسوب کرنے والے یہی جادوگر آج اسی فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ عقیدہ ایمان ایک مومن کو یہ طاقت دیتا ہے، عقیدہ توحید
توحید کا عقیدہ ایک مومن کو یہ طاقت دیتا ہے۔ حاضرین کرام، ماہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کی مناسبت سے بھی جب ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، ایک آدمی نے راستہ بھی پیچھے لے لیا۔ گھر سے باہر نکلے تھے، توہمات کی کوئی چیز سامنے آ گئی، آدمی نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ توہمات کہ رات کو کچرا نہ جھاڑا جائے، وہ کام نہ کیا جائے، ایسے کام نہ کیے جائیں، وہ کام نہ کیا جائے، ساس اور بہو ایک ہی دہلیز سے نہ چلے جائیں، 13 تیزی کے دن ہیں، یہ ساری توہمات یہ عقیدہ توحید کی کمزوری کی وجہ سے ہیں۔ یہ ساری توہمات کہ یہ کام کریں گے تو وہ کام ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو گھر کی بربادی ہوگی، نقصان ہوگا، کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں عقیدہ توحید کی کمزوری کی وجہ سے ہیں۔ ایک بندہ مومن ان تمام چیزوں سے پرے ہو کر سوچتا ہے۔ ایک بندہ مومن سوچتا ہے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک بندہ مومن سوچتا ہے کہ جو اللہ نے نہیں دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا، جو اللہ نے چھین لیا وہ کوئی نہیں دے سکتا، جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معنی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ دعا پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو دینے پر آ جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اے اللہ اگر تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کی بھی، کسی بڑے سے بڑے طاقتور کی بھی تیرے مقابلے میں چل نہیں سکتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کے اس سبق کو ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس سبق کو ہم دہراتے ہیں۔ اور حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ دونوں الگ الگ آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اگر اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا ارادہ کیا ہے اللہ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حاضرین کرام، عقیدے کی کمزوری یہیں پر شروع ہو جاتی ہے، بالخصوص ہمارے ہندوستان میں لوگوں نے جب دیکھا کوئی چیز فائدہ پہنچا رہی ہے تو اس کی عبادت شروع کر دی گئی، کسی کو دیکھا کہ یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے اس کی بھی عبادت کر دی گئی۔ ہندوستان کا ماحول، ہمارے ہندوستانی برادران وطن کا ماحول، غیر مسلمین کا ماحول ہم دیکھتے ہیں تو یہی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ کسی چیز نے تھوڑا بہت فائدہ دے دیا، مذہب میں اس کی عبادت شروع کر دی گئی، کسی چیز سے نقصان پہنچ رہا ہے اس کی بھی عبادت شروع کر دی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی مصر کا ایک واقعہ ہے کہ ابھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، گورنر نے ادھر سے خط لکھا کہ یہاں پر دریائے نیل جو ہے، اتنی بڑی تاریخی ندی جو ہے، یہ اتنا بڑا جو دریا ہے، اس دریا کی روایات ہے کہ جب تک اس کے حوالے میں کسی خوبصورت لڑکی کو نہ کیا جائے تو یہ دریائے نیل بہتا نہیں ہے، سوکھ جاتا ہے، اس کے پانی کے معیار میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اس سال ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ دریائے نیل کا پانی سوکھ رہا ہے، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ادھر سے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جوابی خط آیا، خط میں لکھا تھا کہ اس خط کو کیا کرو، تم پڑھے بغیر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن خطاب نے دریا کو خط لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو بہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہہ، اگر تجھے بہنا ہے، اگر تجھے پانی بہانا ہے، اگر تجھے اپنی موجیں اچھالنی ہیں تو اللہ کے حکم سے موجیں اچھالنا، اللہ کے حکم سے بہنا، اور اگر تجھے بہنا نہیں ہے تو ہمیں بھی تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تیری ایسی کوئی چیز ہم پوری نہیں کریں گے، تیری ایسی کوئی خواہش ہم پوری نہیں کریں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کے بعد دریائے نیل بہنا شروع ہو گیا۔ مومن وہ ہے جو نفع نقصان کو اپنے عقیدے سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مومن وہ ہے جو نفع نقصان کی طاقت کو اپنے عقیدے سے بدلنے والا ہے۔ ایسا یہ نہیں کہ نفع نقصان کی وجہ سے مومن اپنا عقیدہ بدل لے، اتنا گھاٹے کا سودا بھی مومن کو نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حالات کے آگے مضبوط ہونا ہے، عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے پریشانیوں کے آگے کھڑے ہونا ہے، عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے، عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے جس طرح ایک درخت کی شاخیں وسیع ہیں، ایک مومن
کی آرزوئیں بھی ہمیشہ جوان ہونی چاہیے. ایک مومن کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, ایک مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بیکار سطح پر رہنا, بیکار خیالات کے ارد گرد گھومنا, اپنی کوئی اصلیت نہ پہچاننا, اپنی کوئی ایمانی طاقت نہ پہچاننا, یہ یوں کہا گیا کہ گویا اس کی طاقت ہی نہیں ہے. اپنی طاقت کو نہ پہچاننے والا اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. اور کہا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے والی ذات کافروں کی ذات ہے. اللہ سے مایوس ہونے والے کافر ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا, جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا, بالکل پھس پھسے سے ہوتے ہیں. بظاہر اتنا بڑا جھاگ نظر آئے گا لیکن یہ سب کوئی وقتی چیز ہوگی, یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جسے جھاگ کہتے ہیں, سمندر کا جھاگ, یہ ایسی چیز ہوگی. اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ جب اہل ایمان کے پاس عقیدے جیسی طاقت ہے تو مومن کو اپنے اطراف و اکناف ہونے والی چیزوں پر اثر انداز ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے اثر کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہیے. زمانہ ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے, سننے, غور کرنے, یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.